اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بحمد اللہ تعالی آج ہم جو اپنی اس کورس کے اندر ہم نے کتاب کا آغاز کیا ہوا ہے سنی بہشتی زیور سے پیج 77 صفحہ نمبر 77 جو ہے اس کے آخر سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنا آغاز کریں گے. اور یہ ٹائٹل ہے گمراہ فرقے. اس عنوان پر ہمارے وہ سامعین، ہماری کلاس کے وہ لوگ جو سال ہر سال سے ہمارے پاس بحمد اللہ تعالی آ رہے ہیں، ان کے علم میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے تقریباً 700 سے زائد بلکہ 800 کے قریب ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، اور کوئی ایک لیکچر بھی اس عنوان پر یا اس سبجیکٹ پر جو ہے وہ پہلے سے موجود نہیں ہے. اس میں آج جو کچھ آپ پڑھیں گے شاید بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی باتیں اس کے اندر نئی ہوں. اس صورتحال کو موجودہ اس دور میں انڈرسٹینڈ کرنے کے کئی طریقے جو ہیں وہ موجود ہیں. بعض لوگ جب امت مسلمہ کے اندر جو طبقات موجود ہیں، جو فرقے موجود ہیں، اس حوالے سے اگر کوئی بات کسی کو فوکس کر کے کی جائے تو وہ اس چیز کو فرقہ واریت شمار کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان باتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھنا بہتر سمجھتے ہیں. اور جو لوگ ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں شاید ان کو بھی وہ قدریں سخت مزاجی جو ہے اس کو گردانتے ہیں. یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ کبوتر جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے اگر آنکھیں بند کر لے تو اس کے آنکھیں بند کرنے سے یہ ضروری نہیں کہ وہ نقصان سے بچ سکے. امت کے اندر فرقہ واریت موجود ہے، چہ جائے کہ ناپسندیدہ ہے. امت گروہ در گروہ بٹی ہوئی ہے، چہ جائے کہ یہ ناپسندیدہ ہے، مگر ایک گراؤنڈ ریالٹی تو ہے، ایک حقیقت تو ہے. کچھ طبقات جو ہے وہ تاریخ اسلامی سے پہلے ہوئے، کچھ ان کے فکری اور ان کی آئیڈیالوجی کی باقیات آج موجود ہیں. اور یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے کہ ناپسندیدگی کے باوجود چہ جائے کہ اگر کسی شخص کا دل فرقہ واریت پہ جتنا پریشان ہوتا ہے اور جتنا دکھی ہوتا ہے، ہر اس مومن کی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر ہمارا دل اس پر دکھی ہوتا ہے، ہمارا دل اس پر پریشان ہوتا ہے. لیکن پریشانی یا دکھی ہونا یہ اس کا کوئی علاج یا اس صورتحال کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یہ صورتحال آج کی پیدا کردہ نہیں ہے. اصلاً یہ امت
اس روز تقسیم ہو گئی تھی جس روز امیر المومنین امام المتقین داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے اندر کئی طبقات اس وقت مارز وجود میں آئے، پھر ان کو فکری طور پر، نظریاتی طور پر، آئیڈیالوجی کے طور پر، حالانکہ وہ شروع کے اندر جو سیاسی اختلافات تھے، پھر ان کو ایک مذہب بننے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ایک مذہبی طریقہ کار اختیار کرتے چلے گئے۔ عقائد جدا ہو گئے، نظریات جدا ہو گئے، اسلام کے حوالے سے تعبیرات اپنی اپنی ہو گئی۔ اور یہ سلسلہ یاد رکھیے، یہ کوئی شوئے اب ختم ہونے والا ہے 2020، یہ آج کا نہیں ہے، یا جب اور آپ اور میں پیدا ہوئے جن سالوں میں، آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کا نہیں ہے، اور کوئی امکان نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ختم ہو۔ جب طبقات اتنے زیادہ ہو جائیں تو اس کی علاج یہ نہیں ہے جو ہم میں سے کچھ لوگوں نے اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ رکھا ہے کہ ان سے پوچھا جائے بھئی آپ کس طبقہ کے مسلمان ہیں؟ بھئی طبقات تو موجود ہیں، تو جواب یہ ہے کہ نہیں جی ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ ایسا کام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ سیاسی طور پر تقسیمات دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں ہوئرے کا ہوں، میں وینسڈے کو سپورٹ کرتا ہوں، میں اربائدر پارٹی کا ہوں، میں تحریک انصاف کا ہوں، میں مسلم لیگ کا ہوں، میں پیپلز پارٹی کا ہوں، میں تحریک لبیک کا ہوں، وغیرہ وغیرہ اینڈ سو آن۔ جب آپ اپنی سیاسی شناخت لازمی سمجھتے ہیں، اس آئیڈینٹی کو، اس شناخت کو پروموٹ کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی مذہبی شناخت کی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں؟ چونکہ یہ تقسیم تو موجود ہے، اب یہ تو نہیں یہ موجود نہیں ہے۔ اب جب یہ موجود ہے تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کس طبقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یا تو خدا نخواستہ کسی کے دل میں منافقت ہو، میں نے عرض کیا تھا بائی نیم ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی ہم کہتے ہیں، اور پرسنلی طور پر تو ہم نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں کہا، لیکن منافقت کی علامات تو موجود ہیں۔ اس کے اوپر تو قرآن مجید واضح ہے، احادیث رسول جو ہم اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی واضح ہیں۔ اب ہم یہ تو دیکھ سکتے ہیں قرآن و حدیث کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں کہ کہاں کہاں منافقت پائی جاتی ہے۔ اب اس ساری کنڈیشن اور پوزیشن میں اپنے دین ایمان کو واضح کرنا یہ بڑا لازمی ہے۔ اور اس کے باوجود کہ جن طبقات نے امت مسلمہ کے ساتھ اختلافات پیدا کیے، حضور علیہ السلام کی امت کے سب سے بڑے گروہ یعنی اہل سنت و جماعت کے ساتھ اختلافات پیدا کیے اور گروہوں کے اندر تقسیم ہوئے، میں تو پرسنلی طور پر اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ وہ جس طریقے پر بھی ہیں اس کو سینہ ٹھوک کے، جس کو کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں جی ہم فلان طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تاکہ بات واضح اور کلیئر ہو جائے۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت جو لوگ ہیں ان کو یہ چاہیے، جس سے ایک دفعہ کافی سال ہو گئے میں نے ویکیپیڈیا پر پڑھا، انہوں نے کہا کہ ان کا انالیسس یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان کی دو مین تقسیمات ہیں، سنی مسلمان اور شیعہ مسلمان، پھر ان کے اندر کئی طبقات اور گروہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ مگر ویکیپیڈیا پہ کسی سال میں نے پڑھا تھا، اگر مجھے ٹھیک یاد ہو تو انہوں نے لکھا کہ اس روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان میں سے 90% لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سنی مسلمان کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اہل سنت ہیں تو کبھی پوچھا جائے تو پھر یہ کہنا لازمی ہے کہ ہم بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ مگر صاف ظاہر ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے جس کو فرقہ واریت کہتے ہیں، نہ ہی ہم نے کبھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی۔ اب چونکہ یہ ایک ٹیکسٹ کا حصہ ہے اور اس کی ایک علمی بنیاد ہے، پہلے ہم اس بنیاد کو سمجھیں گے اور پھر اس کتاب کے اندر صرف جن کا ذکر بائی نیم ہے ان کو ہم بائی نیم ذکر کریں گے، اور جن کی خالی علامات اور ان کے عقائد کو واضح کیا گیا وہ عقائد بھی واضح کریں گے۔ اس سلسلہ میں آپ لوگوں کے جو سوالات اگر کوئی ساتھ ہوں تو آپ وہ ساتھ یقیناً کر بھی سکتے ہیں، ہمیشہ کی طرح جس طرح کہ آپ کو اس لائیو سیشن کے اندر یہ اجازت دی گئی ہے۔ گمراہ فرقے،
صحیح حدیث شریف میں ہے یہود 71 فرقے ہو گئے، ان میں سے صرف ایک ناجی اور باقی سب ناری تھے۔ ناجی یعنی نجات پانے والا، اور ناری یعنی آگ میں گرنے والا، دوزخی۔ نصارہ یعنی عیسائی 72 فرقے ہوئے، اور ان میں سے بھی ایک ناجی نجات پانے والا اور باقی سب ناری ہوئے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقے ہو جائے گی۔ یہاں پہ 72 ہی لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے یہ حدیث پاک میں 73 فرقوں کا ذکر ہے۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا، یہ حضور پاک کا فرمان ہے، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ناجی یعنی نجات پانے والا اور جنتی فرقہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے، وہ میری امت کا وہ گروہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی سنت کی پیروی کرنے والے۔ دوسری روایت میں اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا وہ جماعت ہے، جماعت یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ہے، جسے سواد اعظم ارشاد فرمایا۔ جسے کیا فرمایا؟ بولیے، سواد اعظم۔ کیا کہتے ہیں؟ سواد اعظم یعنی حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے بڑا گروہ۔ فرمایا جو اس سے الگ ہوا وہ جہنم میں الگ ہوا۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور غالباً سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا جو اس جماعت سے الگ ہوا وہ دوزخ میں اور آگ میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی یعنی نجات پانے والی فرقہ کا نام اور گروہ کا نام اہل سنت و جماعت ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، جس سے بقیہ آقا دو جہاں کے ہزارہ جو ہے وہ مبارک فرامین ہیں، اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان اقدس ہے کہ میری امت جو ہے وہ 72 یا 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اس کی ڈویژن ہو جائے گی۔ یہ حضور نے خبر دی، ایسا لازمی ہونا تھا۔ مگر فرمایا ان میں سے ایک ہی گروہ جو ہے وہ نجات پانے والا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا ان کی شناخت اور نشانی یہ ہے کہ وہ میری اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے، وہ اس راستے پر ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا وہ جماعت ہے، جماعت یعنی وہ میری امت کا سب سے بڑا گروہ ہے، اور اس سے جو گروہ الگ ہو جائے گا اختلافات کر کے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اس چیز میں بہرحال کسی قسم کی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں کہ جس کے اوپر دلیل دینی پڑے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے والدین کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے باپ دادا کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ جو میرے ہم عمر لوگ ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہمارے علاقوں میں، پاکستان میں، ہندوستان میں جو موجودہ مذہبی گروہ سرگرم ہیں، ہمارے بچپن میں بعض علاقوں میں ان گروہوں کے نام تک جاننے والا کوئی بندہ نہ تھا۔ نئے نئے انٹروڈیوس ہونے والے مذاہب، نئے نئے فرقے اور نئے نئے امت کے اندر اختلاف پیدا کر کے نئے نئے ایسے اسکالرز اٹھ رہے ہیں جو کہ امت کے اندر بہت بڑی فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ حیرت والی بات اس میں ایک ضرور ہے میرے لیے کہ ان کے فالوورز سوشل میڈیا پہ لاکھوں کی تعداد میں، جو یہ نہیں جانتے یہ ایک نیا فکر ڈیولپ کر رہے ہیں، یہ پہلی ساری امت کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے اس وقت 1400 اور کون سا جا رہے سال 1442 سال ہے غالباً ہجری کے اعتبار سے، 1542 ہے یا 1543 ہوگا شاید، 12۔ اب یہ 1400 سال کے ایک تسلسل تو ہے۔ آپ پوری امت کا جو ہے وہ پوری امت کی اس ساری تاریخ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس وقت جس طرح میں نے عرض کیا ویکیپیڈیا کی
رپورٹ کے مطابق اور وہ نہ بھی ہو، ویسے بھی دنیا بھر میں جس طرح آج ہے اسی طرح پہلے تھا اور اسی طرح قیامت تک ہونا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کئی فرقے، چھوٹی چھوٹی کئی جماعتیں اہل سنت کے بنیادی تھیم سے اختلاف کر کے الگ ہو جاتی رہیں گی، پہلے بھی الگ ہوئی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، لیکن اس امت میں جو گروہ بطور جماعت، یعنی جس کے اندر سب سے زیادہ مسلمان موجود رہے، وہ ایک ہی گروہ ہے اور وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کی یہ جماعت ہے، جماعت۔ اس سے جو اختلاف کرتا ہے وہ ایک الگ فرقہ بن جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اہل سنت و جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کی امت کا سواد اعظم ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت کلاس میں حاضر ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اس لفظ کو بولیے کہ اہل سنت اس امت کا، بولیے، سواد اعظم۔ کیا لفظ؟ سواد اعظم، یعنی حضور کی امت کا سب سے بڑا گروہ ہے پوری تاریخ اسلام کے اندر۔ سو جو حیرت یہ ہے کہ جو بڑے گروہ سے الگ ہوتا ہے فرقہ وہ ہوتا ہے۔ اب جو بڑے گروہ سے الگ ہو وہ بھی شور کرے اور وہ بھی لوگوں کو دعوت دے کہ تم آ جاؤ، ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ پہلے جو حضور کی امت کا اکٹھ تھا، جو یونٹی تھی، پہلے اس نے اس کو توڑا، اس سے الگ ہوا، اور اس سے الگ ہو کے اب اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے اب یہ کہتے ہیں کہ ساری امت اکٹھی ہو جائے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ پہلے یونٹی کو توڑا کیوں؟ پہلے اس گروہ سے فکری طور پر باغی کیوں ہوئے؟ پہلے وہاں سے باہر کیوں نکلے؟ اب باہر نکل کے پھر الگ جھنڈا کھڑا کر لینا، پھر الگ مسجد جو ہے وہ بنا لینا، الگ گروہ بندی کر لینا، اور الگ گروہ بندی کرنے کے بعد کہنا اب جی امت کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ سو اس طرح کے فتنے ہر دور کے اندر جو ہے وہ موجود رہے۔ اور جیسے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ گروہ جنتی ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اس میں ایک گروہ ویسے ہی الگ ہو جاتا ہے۔ کون سا گروہ؟ کہ حضور علیہ السلام تو ریکمینڈ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوں گے، اور جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خالی عزت اور رسپیکٹ کرنے سے بھی آری ہے، اور یہ بالکل واضح بات ہے، میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں، اس پہ تو ہمیں بھی کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو لوگ صحابہ کو سب و شتم کرنے والے لوگ ہیں، جو صحابہ کرام کی علل اعلان توہین کرنے والے لوگ ہیں، جو صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی علل اعلان کھلی ہوئی توہین اور بے ادبی کرنے والے لوگ ہیں، بھائی حضور پاک اہل بیت بھی تو حضور کے اصحاب ہی ہیں۔ جب صحابہ کہا جاتا ہے تو اس سے اہل بیت کوئی جدا نہیں ہوتے۔ اہل بیت اطہار بھی تو حضور کے صحابہ ہیں، اور صحابیت ہی اصل شرف ہے۔ اصل شرف جو شان، عزت اور احترام والا ہے وہ صحابی رسول ہونا ہے۔ اہل بیت اطہار کے لیے بھی حضور کا صحابی ہونا ان کی شانوں کی اصل ہے۔ ان کی اوریجن یہ ہے کہ وہ حضور کے صحابہ تھے، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور پر ایمان لے کر آئے، حضور علیہ السلام کی زیارت کی ایمان کے بعد ان کے لیے بھی شرف کی بیس وہی چیز ہے۔ آگے حضور علیہ السلام کے خاندان میں سے ہونا ان کے لیے نور علی نور کا باعث ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آڈینس میں سے، اور ہمیشہ جب بھی آپ ہماری گفتگو کو سنیں، جب صحابہ کہا جاتا ہے تو اس میں اہل بیت اطہار شامل ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی طبقہ اہل بیت اطہار کی محض عزت و احترام ہی نہیں کرتا، ایک طبقہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سیرت سے عزت و احترام ہی نہیں کرتا، بلکہ منبروں پر اور اپنے اسٹیجوں پر کھڑے ہو کے معاذ اللہ انہیں بائی نیم توہین تک کرنے سے باز نہیں آتا، تو وہ حضور کے رستے پر اور حضور کے صحابہ کے رستے پر کیسے ہوا؟ جو ذکر صحابہ کا سن کے ماتھے کے اوپر بال ڈال لے، جو ذکر اہل بیت رسول کا سن کے ماتھے کے اوپر بال ڈال لے، اس طریقے پر کیسے چلے گا؟ سو یہ موٹی اور واضح علامات ہیں۔ ہر شخص کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ عقائد کو ہمیشہ کلیئر رکھنا چاہیے اور واضح رکھنا چاہیے۔ یہ گڑمڑ سے عقائد، یہ مکس اپ قسم کے عقائد، یہ جو ہے اس سے عقیدے بچا نہیں کرتے، عقیدے جو ہے وہ وقت کے سیلاب میں بہہ جایا کرتے ہیں، جیسے آج ہماری نسلیں ہو گئی۔ اللہ پناہ عطا فرمائے، ان کو تو خالی مسلمان رکھنا بھی اب مشکل سارا کام لگنے لگ گیا، صرف اس لیے کہ ہم نے ان بنیادوں کو چھوڑ رکھا۔ لہٰذا سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے جو لوگ کٹ گئے
اور انہوں نے ایک نئی راہ اپنے دماغ کی، یا بزرگان دین میں سے کسی کے ساتھ عقیدت میں غلو اور کسی کے ساتھ بغض و عداوت کی وجہ سے نکالی، وہ یقیناً انہی 72 فرقوں میں ہیں جو فرمان نبوی کے مطابق جہنمی ہیں۔ یعنی امت میں فرقہ واریت کی ایک بیس یہ بھی ہے، یا تو اپنے دماغ سے سوچے ہوئے نئے نئے راستے ہیں، قرآن و سنت کے دلائل اور دلائل کے طرق ہوتے ہیں، دلائل کو اختیار کرنے کے ایک طریقہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہاں پہ اسلام کو بیان کرنے کا بھی ایک ڈسپلن ہے، ایک پورا نظم ہے، ایک پورا ضابطہ ہے۔ لکھنے کا آپ جب کتاب لکھنے لگتے ہیں تو کتاب کو مرتب کرنے کے ایک باقاعدہ نظام اور ڈسپلن ہے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جب بیان کرنے میں وہ نظام اور وہ نظم، بلکہ نظام نہیں کہنا چاہیے، وہ نظم اور ڈسپلن چھوڑ دیا جائے گا، جب لکھنے میں وہ نظم اور ڈسپلن چھوڑ دیا جائے گا تو اس وقت لا محالہ فرقہ واریت ہی کریٹ ہوگی۔ یہ اپنی دماغ سے رستے اختیار کرنے، جیسے اب لوگوں نے اپنی اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر، اپنے اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر لوگوں نے خالی لائیو سینڈنگ کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو پاکستان، ہندوستان میں اور اب تو باہر تک اثرات ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک الگ الگ فرقہ بنانے کی دعوت دی جاتی ہے عملی طور پر۔ کیوں کہ بیان میں وہ نظم اور ڈسپلن موجود نہیں۔ اس کی ایک وجہ جو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کی گئی وہ یہ ہے کہ بزرگان دین میں سے کسی کے ساتھ عقیدت میں غلو کرنا، یعنی عقیدت و احترام میں اس کے مرتبے کو بڑھا دینا۔ دین میں مراتب ہیں، یاد رکھیے، درجات ہیں، ان درجات اور مراتب کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اس درجے کا جو ہے وہ لحاظ نہیں رہے گا، یعنی اگر اس کو حد سے بڑھا دیا جائے گا پھر بھی فرقہ واریت ہے، حد سے کم رکھا جائے گا پھر بھی فرقہ واریت ہے۔ اسی لیے تو سو سمپل اینڈ سمارٹ کہ اس لیے ہر بندے کو دین بیان کرنے کی الاؤ نہیں تھی ہوتی، ہر بندے کو دین کے حوالے سے لکھنے کا الاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ اعتدال کو ہی قائم نہ رکھ سکے وہ امت میں فرقہ واریت کا سبب نہیں بنے گا، تو اور وہ کیا کرے گا؟ جو پہلے بزرگان دین گزرے، بڑے بڑے حضور علیہ السلام کی امت کے عظیم لوگ گزرے، صحابہ و اہل بیت اطہار میں سے، ان میں سے کسی کی عقیدت و احترام میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ ان کو ان کے مقام و مرتبہ سے بڑھا دینا، یہ کیسے ہوتا ہے اس کو میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اس وجہ سے بھی فرقہ واریت ڈیولپ ہوئی، اور کچھ نے کیا کیا کہ ان کا جو مقام و مرتبہ تھا اس سے ان کو گھٹا دیا، ان کی توہین کی، بے ادبی کی، اس سے بھی فرقہ واریت ہی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک اور فرمان پا کے فرمایا، یہ تمام جہان سے بدتر ہیں ایسے لوگ جو دین کے اندر نئی نئی راہ نکالنے والے اور بد مذہب ہو جانے والے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بد مذہب کی نہ نماز قبول کرے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض نہ نفل۔ اور فرمایا بد مذہب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے، حضور نے فرمایا جیسے آٹے میں سے بال باہر نکلتا ہے۔ وہ سارا کچھ بظاہر کرتا رہتا ہے مگر سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ دین اسلام سے یوں ہی باہر ہو جاتا ہے، جس آٹے میں سے بال کو باہر نکال لیا جائے تو مطلقاً نہ بال کو خبر ہوتی ہے نہ آٹے کو خبر ہوتی ہے۔ ایسوں ہی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ نصیحت بھی فرمائی، فرمایا نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ، نہ پانی پیو، نہ ان کے جنازے کی نماز پڑھو، اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ جو لوگ حضور علیہ السلام کی امت کو توڑنے والے ہیں، حضور کی امت کو صدیوں سے فرقہ واریت میں مبتلا رکھنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ نرم گوشہ اختیار کر کے چلتے ہیں معاملات ان کے اندر بھی، تو آپ کے اپنے عقیدے و عمل کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ نیچے والی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم شریف کے اندر فرمایا ایاکم و ایاہم، تم ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، وہ تم سے دور رہیں، تم ان سے دور رہو۔
لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں اور تمہیں فتنوں میں نہ ڈال دیں۔ گمراہ فرقوں سے دور رہنے کا حکم ہے، گمراہ فرقوں کی، گمراہ لوگوں کے، بد مذہب لوگوں کی صحبت سے دور رہنے کا حکم ہے، ان کی مجالس سے دور رہنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو فتنہ میں مبتلا کر کے تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ تمہارا پہلے ایمان بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، مگر ایک آدمی کا ایمان اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی بے عمل کی، میں ہمیشہ دوستوں کو اگزامپل دیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اب تو چلیں آہستہ آہستہ رمضان المبارک پیچھے آتا جا رہا ہے، روزے جو ہے وہ نارمل دنوں کی طرف لوٹ آئے ہیں، مگر سخت گرمی میں آپ دیکھیے، کبھی نوٹ کیا کیجیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بڑا لمبا روزہ ہے، بڑا لمبا روزہ ہے جی، نہیں رکھنے ہوتا، کبھی آپ ان کی کمپنی، ان کے دوست، ان کے اوپر غور کریں تو ان میں اکثر لوگ بے روز ہوں گے۔ ان کی صحبت ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ جون اور جولائی کے بھی روزے بخیر و عافیت رکھتے ہیں، کام بھی کرتے رہتے ہیں، گھروں کے کام بھی کرتے ہیں، باہر کے کام بھی کرتے ہیں، آپ ان کی کمپنی دیکھ لیجئے، ان کے دوست احباب دیکھ لیجئے، ان کی دوست احباب جو ہیں، ان کے دوست احباب، ان کی کمپنی میں رہنے والے لوگ، وہ بھی با عمل ہوں گے تو وہ بھی عمل کرنے والوں میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ یہ چیز بڑے معنی رکھتی ہے، جس کو آج ہم لائٹ لینا شروع ہو گئے ہیں۔ پرابلم تو یہ ہے ہم میں سے ہر شخص ہی دانشور ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاں ہم میں سے ہر شخص اب ریسرچ اسکالر ہے، مسئلہ تو یہ ہم میں ہر شخص نے یہ سمجھا کہ میں نے تو ایمان کی زیرہ پہنی ہوئی ہے، میں تو ہو گیا سیف، میں جہاں مرضی چلا جاؤں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہوتی۔ اب جو بندہ جس کی کمپنی میں جائے گا، جس کی صحبت میں جائے گا، جس کے پاس اٹھے بیٹھے گا، جس کی مسجد میں جائے گا، جس کے اجتماع میں جائے گا، وہ اس کی کمپنی سے، اس کی صحبت سے ضرور متاثر ہوگا۔ اگر وہ گمراہ فرقوں میں سے کوئی ہے تو وہ اس سے بھی متاثر ہوگا، اور اگر وہ حضور علیہ السلام کی امت کے سواد اعظم میں سے، اہل سنت و جماعت میں سے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہے تو بندہ اس سے بھی متاثر ہوگا۔ جانے سے پہلے، تعلق بنانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ یہ جو عجیب سا کنڈیشن نکلا، یہ پہلے لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر بھی دوسرے شہروں میں دین کی تعلیم لینے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اب گاڑی پہ بیٹھ کر بھی جانا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اے دروازے دیکھ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ کار بغیر سوچے سمجھے جو ہم شروع کر دیتے ہیں، اس سے بہت ساری خرابیاں جو ہم اس معاملے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ فرمایا گمراہ لوگوں کو بھی اپنے آپ سے دور رکھو اور خود بھی ان سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں کسی فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ مسلمانوں میں ایسے گمراہ فرقوں میں بعض ایسے فرقے بھی ہیں جو ظاہراً لباس شریعت سے آراستہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پر فریفتہ نظر آتے ہیں، قربان نظر آتے ہیں، ہر وقت بات بات پر قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں، اور بہت سی باتوں میں دوسرے کلمہ گو لوگوں سے ممتاز یعنی اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ خبردار ان کے فریب میں نہ آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم وسیع سے انہیں جانا، پہچانا، اور ہمارے لیے ان کی شناخت کو آسان کر دیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیج 79 سے ہم پڑھنے لگے۔ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اب ان گمراہ لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس حدیث پاک میں، ایک شخص جس کا نام ذوال خویسرہ تمیمی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے۔ حضور کو کہا یا اللہ کے رسول انصاف کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرابی ہو تیری، ویلا کا تو ہلاک ہو جائے، خرابی ہو تیری، اگر میں عدل نہ کروں گا تو اس روئے زمین پر کون ہے جو عدل کرے۔ حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، جہاد سے واپس ہے، مال غنیمت موجود تھا، وہ صحابہ میں اللہ کے حکم کے مطابق بانٹ رہے تھے کہ ایک شخص ان لوگوں میں سے اٹھا تو حضور کو معاذ اللہ، حضور کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول انصاف کیجیے۔ حضور نے فرمایا خرابی ہوتی ہے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس کائنات میں کون انصاف کرنے والا ہے۔
اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں. یعنی اس کے منافق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے عمل مبارک پر اعتراض کر رہا تھا. وہ ذبل خویسرہ جو تھا وہ حضور علیہ السلام کے عمل مبارک پر اعتراض کر رہا تھا. اب امت میں آج کل پرسوں قیامت تک یا اس سے پہلے اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی حدیث سن کر حضور علیہ السلام کا عمل مبارک جان کر اور واضح اس کے سامنے حضور کے فرمان موجود ہوں اور 1300 سال کی 1400 سال کی اسلام کی تاریخ موجود ہو کہ اس عمل مبارک پر تو صدیوں سے مسلمان عمل کرتے آ رہے ہیں حضور کا فرمان سمجھ کے حضور کی حدیث سمجھ کے. اب جس کو عمل رسول پر بھی اعتراض ہو اس کی داڑھی شریف پہ مت جائیے گا, اس کے جبہ و دستار پہ مت جائیے گا, اس کی بنی ہوئی خوبصورت بلڈنگ جس کو وہ مسجد کہتے ہیں اس پہ بھی مت جائیے گا, اس کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد پہ مت جائیے گا, اس کی سیکھی ہوئی 2-3 زبانوں, یہ نارویجن بھی بول لیتے ہیں, انگلش بھی بول لیتے ہیں, عربی بھی بول لیتے ہیں, اردو بھی بول لیتے ہیں, پنجابی بھی بول لیتے ہیں, ترکی. بھئی آپ کن باتوں میں بڑے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی حضور علیہ السلام کا کلمہ گو ہو ظاہر اور حضور علیہ السلام کے عمل پر اعتراض کرنا تو دور کی بات, دل میں بھی کوئی ایسا خیال رکھے وہ بھی اس کے دل کا خیال بھی اس کی منافقت کی علامت ہے, چاہے ظاہر کرے چاہے ظاہر نہ کرے. اس نے حضور علیہ السلام کے عمل مبارک پہ اعتراض کر دی. حضور مال تقسیم کر رہے, حضور پر ان الفاظ سے اعتراض کیے. حضرت عمر فاروق کر کے حضور اس کی تو منافقت ثابت ہو گئی, مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں. آقا نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑ دو, اس کے اور بھی ہمراہی ہیں. فرمایا اس کے اور بھی ساتھ ہیں. مینس کیا؟ فرمایا اس کی فکری اولاد دنیا میں رہے گی, اس کی فکری اولاد دنیا میں رہے گی, اس کی صلب سے لوگ پیدا ہوں گے, اس کی پشت سے لوگ پیدا ہوں گے. فرمایا اتنے نمازی ہوں گے تم ان کی نمازوں اور روزوں کے سامنے اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر سمجھو گے. وہ قرآن پڑھیں گے فرمایا مگر ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا, یعنی قرآن مجید کی حقانیت کی برکات سے ان کے سینے اور دل و دماغ محروم رہیں گے. اور فرمایا وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے باہر نکل جاتا ہے, کہ وہ سارے دین کے اوپر بظاہر عمل کر رہے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, زکاتیں بھی دیں گے, عمرے بھی کریں گے, مال بھی خرچ کریں گے, سارا کچھ بظاہر کر رہے ہوں گے. مگر فرمایا جب تیر کسی شکار کو مارا جاتا ہے اور وہ شکار سے دوسری طرف اگر نکل جائے تو تیر جو ہے اس کے ساتھ معمولی سارا کوئی خون لگا ہوتا ہے, ورنہ تیر آر پار ہو جاتا ہے. فرمایا بس اتنا ہی اسلام سے وہ حصہ لیں گے, قرآن پڑھیں گے شب و روز, مگر قرآن معاذ اللہ فرمایا حلق سے نیچے نہیں اترے گا, سینے کو روشن نہیں کرے گا. حالی قرات قرآن کافی نہیں, اس کے اثرات کا طبیعت پہ ظاہر ہونا یہ بھی ایک لازمی امر میں سے. غرض کہنا یہ ہے کہ ان گمراہ فرقوں میں بہت سے پیدا ہو کر ختم ہو گئے, امت میں فتنوں کے دروازے کھولے گئے. کچھ ادھر برصغیر پاک و ہند میں ہی موجود نہیں ہیں, مگر آمد و رفت کے ذرائع کی آسانیوں نے ان کے لیے بہت سے ممالک کے دروازے کھول دیے. اسلام کے منکر مگر کلمہ اسلام پڑھ کر اقراری مسلمان بن کر ادھر ادھر جاتے اور ریشہ دوانیاں کرتے ہیں, یعنی امت کو تقسیم کرتے ہیں. انہی 72 فرقوں میں جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں.